آخری بند ہے تسلیم و رضا کا فرسٹ ایئر کا۔ ان کے تو جہاں میں عجب عالم ہے نظیر سب ایسے تو دنیا میں ولی کم ہے نظیر کیا جانے فرشتے ہیں کہ آدم ہے نظیر ہر وقت میں ہر آن میں خرم ہے نظیر ہمارے پہلے عوامی شاعر سید ولی محمد نذیر اکبر آبادی مسدس کے اس بند میں درویش خدا مست لوگوں کی عجب حالتوں کا ذکر کرتے ہیں۔ اولیاء اللہ میں خود کوئی مقام نہ پا سکنے پر اظہار افسوس بھی کیا گیا ہے۔ پیکر تسلیم و رضا عاشقان الہی عام افراد سے یکسر مختلف ہوتے ہیں۔ یہ ہر لمحہ خدا کی تقسیم پر راضی اور شکر و سپاس ادا کرتے ہیں۔ بقول شاعر: خدا کے عاشقوں کے تو اس دنیا میں عجب رنگ ہیں، افسوس کہ اے نذیر تو ان میں کوئی مقام نہ پا سکا۔ خوف خدا سے لبریز قلوب والے عارفوں کو کبھی تو عام لوگوں کی طرح زندگی بسر کرتے ہوئے دیکھا جاتا ہے اور کبھی خاص روحانی حالتوں میں نظر آتے ہیں۔ دوستوں اور مریدوں کے درمیان میں بیٹھ کر مسکراتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ مصلی عبادت پر جسموں میں لرزہ اور آواز میں گریہ، اذکار میں خشوع و خضوع والے دکھائی دیتے ہیں۔ ضرورت کے وقت انوکھی کرامات بھی دکھاتے ہیں۔ بقول شاعر: نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کی ارادت ہو تو دیکھ ان کو ید بیضا لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں۔ سب اولیاء اللہ برابر نہیں، ان کے مراتب ہیں، یہ درجہ بدرجہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ کوئی قطب ہے تو کوئی غوث، اسی طرح ابدال، امام، افراد اور اوتاد بھی ہیں۔ اے نذیر افسوس کہ تو ان میں کوئی مقام نہ پا سکا۔ صنعت ایہام کے مطابق لفظ ولی دو معنوں میں استعمال ہوا ہے۔ ولی اللہ کا دوست، اور شاعر کا نام بھی سید ولی محمد ہے۔ اے ولی محمد نذیر اکبر آبادی، تو سب اولیاء اللہ برابر نہیں، کاش تو بھی ان میں کوئی مقام پا سکتا جو فقیری میں مبتلا نہ ہوا، آدمی کچھ کام کا نہ ہوا۔ اے نذیر، اولیاء اللہ تسلیم و رضا کے یہ پیکر اتنے پاکیزہ عمل اور اتنی پاکیزہ سوچ والے ہیں کہ ان پر فرشتہ ہونے کا گمان ہوتا ہے۔ ان کے قیام، رکوع، سجود اور انداز عبادت سے ان کو فرشتہ صفت کہا جائے تو بے جا نہ ہوگا۔ جب یہ ملکوتی سطح سے عام حالت میں آتے ہیں تو آدمی نظر آتے ہیں۔ ان کی عبادت گزاری بھی بے مثال اور ان کی تردامنی بھی لائق ستائش ہے۔ بقول شاعر: تردامنی پہ شیخ ہماری نہ جائیو، دامن نہ چھوڑ دیں تو فرشتے وضو کریں۔ سوانگ رچا کر، دھونی رما کر، راکھ اڑا کر، بدن پہ مٹی لگا کر، بال بڑھا کر، حق ہو کے نعرے لگا کر، کانوں میں بالے، کلائیوں میں کنگن اور گلے میں ہار ڈال کر درویش بننا آسان کام ہے، من کا درویش بننا مشکل عمل ہے۔ مقام تسلیم و رضا پہ فائز ہونے کے لیے فقر، قناعت، ریاضت کی وادی سے گزرنا پڑتا ہے۔ بے نظیر نے عاجزی سے کام لیا ہے۔ درویش ہی ایسا خوبصورت کلام لکھ سکتا ہے، وہ خود پیکر تسلیم و رضا ہیں۔